بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحبو، اس وقت میرے پہلو میں برادرم سید ضیاء الرحمن گیلانی موجود ہیں۔ موصوف اپیکس کالج ڈسکا کے شعبہ اردو کے ہیڈ ہیں، اور اردو پڑھانے کا ان کا ماشاءاللہ 20 سالہ تجربہ ہے۔ ان کی تعلیم کی طرف دیکھوں تو ماشاءاللہ ایم اے اسلامیات کے بعد انہوں نے اسلامک تھاٹ اینڈ سویلائزیشن، جس کا ترجمہ ہے اسلامی فکر و تہذیب، اس ٹاپک پر انہوں نے اپنا ایم فل کا تھیسس مکمل کیا۔ سید ضیاء الرحمن گیلانی ماشاءاللہ ایک مذہبی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اپنے والد مرحوم سید محمد اکرم شاہ گیلانی جو کہ امام بخاری یونیورسٹی میں شیخ الحدیث تھے اور گجرانوالہ کے ممتاز علماء میں شمار ہوتے تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ تو ان کے سایہ میں رہتے ہوئے سید ضیاء الرحمن گیلانی نے بہت سا سفر طے کیا، بڑی بڑی شخصیات سے ملے، اور شاہ صاحب کی 2004 میں وفات کے بعد بھی سید ضیاء الرحمن گیلانی کا ماشاءاللہ بڑے لوگوں کے ساتھ تعلق آج بھی موجود ہے۔ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، پروفیسر ساجد میر، اور اس کے علاوہ شفیق احمد پسروری اور بہت سے اور جید علماء کرام کے ساتھ یہ ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں۔ تو دینی تعلیم کے حوالے سے میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ شہادت العالمیہ کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد امام بخاری یونیورسٹی میں کافی دیر تک یہ تدریس سے وابستہ رہے۔ اس کے بعد ہیلی ویچر کالج ڈسکا میں 2007 سے لے کے 2017 تک یہ 10 سال کا عرصہ بنتا ہے یہ شعبہ اردو سے وابستہ رہے۔ اس کے بعد سپیریئر کالج ڈسکا میں 2017 سے 2018 تک یہ بطور پروفیسر اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ پھر پنجاب کالج ڈسکا ضلع سیالکوٹ میں 2018 سے 2019 تک یہ اردو کے پروفیسر رہے، اور اس کے بعد اپیکس کالج ڈسکا میں 2019 میں یہ وابستہ ہوئے، اور آج کل ماشاءاللہ یہ اردو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، اور بڑے اچھے انداز میں ماشاءاللہ ہمارے خاندان کی اردو ویسے بڑی اچھی ہے، اور شاہ صاحب بڑے پیار اور محبت کے ساتھ طلبہ سے مخاطب ہوتے ہیں، اور وہ تدریس کی باریکیاں جن کو ہم ہاؤ ٹو ٹیچ کہتے ہیں اس سے خوب واقف ہیں، اور میں نے ان کو پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب کرونا کے دن تھے تو یہ اپنا لیکچر ریکارڈ کر کے بچوں تک پہنچاتے تھے، تو میں وہ لیکچر سنا کرتا تھا۔ ماشاءاللہ میری اپنی اردو کافی اچھی ہے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ شاہ صاحب بہت شستہ اور اچھی اردو بولتے ہیں، اور تبھی ان کے شاگردوں کے نمبرز بہت اچھے آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ملنسار آدمی ہیں، ان کے تعلقات بڑے وسیع ہیں۔ تو جس کالج میں بھی یہ شعبہ تدریس سے وابستہ ہوتے ہیں، اپنے تعلقات کی بنا پہ اس کالج کے لیے یہ نعمت عظمیٰ ثابت ہوتے ہیں، اور تعلقات کی بنا پہ بہت سے لوگ اپنے بچے ان کالجز میں داخل کرواتے ہیں، اور اس طرح شاہ صاحب کی ذات بابرکات سے اس کالج کا بھلا ہوتا ہے، اور وہ کالج والے شاہ صاحب سے ہمیشہ مطمئن نظر آتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جن کالجز کا میں نے ذکر کیا، جب شاہ صاحب وہاں سے چھوڑ کے آئے ہیں تو کالج انتظامیہ نے ایک شوق محسوس کیا۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ شاہ صاحب تدریس کے کس سٹیج پر پہنچے ہوئے ہیں، اور کس انداز اور کس مہارت سے پڑھاتے ہیں کہ تمام کالجز جہاں سے
یہ آئے اور وہ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں اور آتے جاتے کہتے ہیں کہ شاہ صاحب کبھی پھر ذہن بنے تو ہمارے دروازے آپ کے لیے دل کے دروازے بھی کھلے ہیں اور کالجوں کے دروازے بھی کھلے ہیں۔ تو اس کے ساتھ میں دعوت گفتگو دیتا ہوں محترم پروفیسر سید ضیاء الرحمن گیلانی صاحب کو، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ محترم میرے بچوں کے ماموں ہیں، میری اہلیہ کے یہ چھوٹے بھائی ہیں، اور آج بہاولپور سے آتے ہوئے ہمارے پاس ٹھہرے تو میں نے مناسب سمجھا کہ ان کو بھی تھوڑی سی تکلیف دی جائے اور ان کو بھی اپنے چینل میں موقع دیا جائے تاکہ یہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ سید ضیاء الرحمن گیلانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ برادرم سید اشرف شاہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جو الفاظ آپ نے کہے ہیں یقیناً آپ کے دل کی آواز ہے، ورنہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں بالکل ناہنجار سا ہوں۔ پھر بھی آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں اگین شکریہ ادا کرتا ہوں صدائے جہانیہ چینل کا اور اس کی انتظامیہ کا کہ اس نے مجھے موقع دیا ہے اپنے پلیٹ فارم پہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہنستا بنستا اور مسکراتا رکھے۔ شاہ صاحب، آپ اردو پڑھاتے ہوئے کیا محسوس کرتے ہیں ایک لینگویج کی حیثیت سے؟ میں خود بڑی کلاسز کو 9th 10th کو پڑھاتا ہوں، تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ایک لینگویج، ایک زبان، زندہ زبان کی حیثیت سے یہ کافی مشکل مضمون ہے۔ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، اردو واقعتاً ہی اتنی بھی مشکل نہیں ہے جتنی لوگ سمجھتے ہیں۔ میرا تعلق چونکہ ایک مذہبی گھرانے سے ہے اور ابتدائی تعلیم جو ہے وہ عربی پہ مشتمل ہے اور فارسی پہ مشتمل ہے۔ ہم درس نظامی میں جو گرامر پڑھتے ہیں وہ فارسی زبان کی ہے اور کچھ عربی زبان کی ہے، اور میں دینی علم جو درس نظامی کا ہے وہ اپنے والد گرامی سے حاصل کیا ہے، اور میرے والد گرامی کی الحمدللہ اردو پہ بڑی دسترس تھی۔ ان کی کتابیں جو انہوں نے تصنیف کی ہیں منہ بولتا ثبوت ہے، پھر گفتگو میں بڑی زبردست ان کی محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اردو کے الفاظ آ رہے ہیں۔ میں زیادہ تر اپنے اساتذہ کی خدمت میں ہی رہا ہوں، اور ان سے جو بہترین طریقہ اردو کا میں نے سیکھا ہے وہ سننے سے سیکھا ہے۔ ہمیشہ جب زبان آتی ہے، وہ لسننگ پاور انسان پہ ہو تو وہ زیادہ زبان سیکھ سکتا ہے۔ محترم برادرم سید ضیاء الرحمن گیلانی اپنے ابو کی قابلیت کا ذکر کر رہے تھے۔ واقعی وہ 22 سال تک جامعہ رحمانیہ اہل حدیث گوجرانوالہ میں بطور شیخ الحدیث کام کرتے رہے۔ میں نے محسوس کیا کہ جب وہ جمعہ کو خطبہ دیتے تو علمیت ہی علمیت نظر آتی، اور ان کا طرز گفتگو اتنا میٹھا اور نفیس ہوتا کہ کبھی کسی پر نہ تو تنقید کرتے، مسائل بیان کرتے تھے، اور ان کے اقتداء میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے تمام مکاتب فکر کے لوگ موجود ہوتے تھے، ڈاکٹر، وکلاء، سیاستدان، کالجوں کے طلباء اور دیگر لوگ، اور مسجد بھری ہوئی ہوتی تھی۔ 22 سال تک میں نے ان کو ہر نماز کے بعد وہ درس قرآن مجید ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور یقین کریں میں جب پہلی مرتبہ گوجرانوالہ گیا، میں اس وقت کالج میں پڑھتا تھا، تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کو شاعری پر بھی عبور ہے، اور وہ تو محیط الدائرہ کے حافظ نکلے، ویسے بھی ماشاءاللہ قرآن پاک کے حافظ تھے، اور ان کی بہت بڑی لائبریری آج بھی ایم اے کے طلباء کے لیے، ایم فل کے طلباء کے لیے اور پی ایچ ڈی کے طلباء کے لیے کھلی ہے، اور وہ وہاں سے استفادہ کرتے ہیں، اور واقعی وہ بہت بڑی علمی شخصیت تھے۔ تو شاہ صاحب نے ایک بیٹے کی حیثیت سے ان کے ساتھ بہت
اچھا اور کافی لمبا عرصہ گزارا. تو میں شاہ صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیسا محسوس ہوا ان کے ساتھ جا کے؟ دیگر علماء کرام سے جب ملاقاتیں ہوتی تو آپ کیسا محسوس کرتے تھے؟ بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے. یقیناً ہمارا اوڑھنا بچھونا ہی دین اسلام ہے، اور میرا اور میری فیملی کا تعلق اسلام کے متوالوں کے ساتھ ہے، اور یہ حرز جان ہے. یہ معاملات، یہ گفتگو، یہ میری ملاقاتیں جو ہیں علماء کے ساتھ، بڑے بڑے شیوخ کے ساتھ، یہ میری زندگی کا ایک بڑا گولڈن پیریڈ ہے اور میرا اثاثہ ہے. میرا متاع حیات ہی یہ ہے کہ میں علماء کی جوتی اپنے سر کے اوپر رکھتا ہوں اور ان کی خدمت کرتا ہوں، اور میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے یہ والا. صاحبوں میں یہ بھی بتاتا چلوں، سید ضیاء الرحمن گیلانی یہ ہمارے قریبی گاؤں 138 ٹنار میں ہمارے تایا جان سید نذیر احمد مشہدی مرحوم رہا کرتے تھے. تو یہ ان کے نواسے بھی ہیں، اور باقی جو ہماری برادری ہے وہ 138 ٹنار میں آج بھی موجود ہے. ان کی والدہ جو میری خوش دامن تھیں، انہوں نے وصیت کر رکھی تھی کہ جب میں موت سے ہمکنار ہوں تو مجھے 138 ٹنار میں دفن کیا جائے. تو جب وہ 2002 میں فوت ہوئیں تو ان کو یہیں سپرد خاک کیا گیا. شاہ صاحب محترم سید محمد اکرم گیلانی صاحب اور سید ضیاء الرحمن اور ان کے بھائی سید عطاء الرحمن گیلانی جو کچھ عرصہ پہلے 40 سال کی عمر میں فوت ہو گئے. جب یہ تینوں ہمارے گاؤں 102 ٹنار سے گجرانوالہ کی طرف جانے لگے تو شاہ صاحب نے بھی وصیت کی کہ جب میں آپ کے زندگی میں اگر فوت ہوں تو پلیز مجھے بھی 138 ٹنار میں دفن کیا جائے. تو ان کی وصیت کے مطابق سید محمد اکرم گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی اہلیہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا. تو سید ضیاء الرحمن گیلانی جب بھی یہاں آتے ہیں تو پھر ہم 138 ٹنار میں قبرستان میں جاتے ہیں اور دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور ویسے بھی یہ دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. سید ضیاء الرحمن گیلانی چونکہ سب سے چھوٹے تھے تو امی کا پیار میرے خیال میں باقی بہن بھائیوں کے ساتھ ساتھ انہیں بہت زیادہ ملا. تو اس وقت میں 138 ٹنار سے 8-10 کلومیٹر کے فاصلے پہ بیٹھے ضیاء الرحمن سے پوچھتا ہوں کہ امی کا انداز کیسا تھا، امی کا پیار کیسا؟ یہ بھولی بسرے یادیں ہیں، اب یادیں رہ گئی ہیں. میں زیادہ تو کچھ نہیں کہنا چاہتا، بس اتنا یقین ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اب ان سے جنتوں میں ملاقات ہوگی، اور جو زندگی ان کے بغیر گزری ہے اس کی تلافی وہیں پر ممکن ہے. میں اس سے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا، یہ بڑی گہری باتیں ہیں. ماشاءاللہ ضیاء الرحمن گیلانی صاحب اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے اور 2 پھول سی بیٹیوں سے ان کو نوازا ہے، اور یہ بڑے خوشکن انداز میں زندگی کے دن گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا کرے، تاکہ وہ ٹارگٹس جو انہوں نے اپنی زندگی کے لیے سیٹ کیے ہیں اللہ وہ پورے کرنے کی توفیق دے. تو میں انہی الفاظ سے آپ سے اجازت چاہوں گا. والسلام.